الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درود شریف بلند آواز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت اللهم بارك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. کچھ عرصہ پہلے تقریباً 6 مہینے 8 مہینے ہو گئے ہوں گے، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی، شاید کسی ساتھی کو حدیث یاد ہو، اگر کسی کو یاد نہیں تو دوبارہ یاد کر لے، میں دوبارہ بیان کر لیتا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں، بلند آواز سے جو سبحان اللہ، 3 چیزیں محبوب ہیں، خوشبو محبوب ہے، عورت صالحہ محبوب ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضرت صدیق اکبر بھی بیٹھے تھے، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ نظر کروں تو آپ کے چہرے کی طرف نظر کروں، میری بیٹی آپ کے گھر میں ہو یہ مجھے محبوب ہے، آپ کا حکم ہے ہو اللہ کی رضا کے خاطر سارا مال خرچ کروں یہ مجھے محبوب ہے۔ حضرت عمر فاروق میں بیٹھے تھے، کہتے ہیں سبحان اللہ، 3 چیزیں محبوب ہیں، نیکی کا حکم کرو مجھے محبوب ہے، برائی سے روکو مجھے محبوب ہے، پرانے کپڑے پہنو یہ مجھے محبوب ہے۔ حضرت عثمان ذوالنورین میں بیٹھے تھے، یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاؤں مجھے محبوب ہے، ننگوں کو کپڑا دے دوں مجھے محبوب ہے، قرآن پاک کی تلاوت مجھے محبوب ہے۔ حضرت شیر خدا بھی بیٹھے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں، مہمان کی خدمت کروں یہ مجھے محبوب ہے، سخت گرمی میں روزہ رکھنا علی کو محبوب ہے، کافروں کی صف میں تلوار چلانا علی کو محبوب ہے۔ کیا بات ہے! یہ مجلس اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری لگی کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، اے جبرائیل اگر تو انسانوں میں سے ہوتا، دنیا میں سے ہوتا، دنیا والوں میں ہوتا تو کتنی چیزیں محبوب ہوتی، وہ بھی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے آ، اور میری 3 چیزیں بھی چلو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کوئی ساتھی یاد کر لے اس حدیث کو۔ حضرت جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ دنیا میں مجھے 3 چیزیں محبوب، گمراہوں کو راستہ دکھاؤں یہ مجھے محبوب ہے، فرما برداروں کے ساتھ محبت کر دوں یہ مجھے محبوب ہے، عیال دار ہے، کمانے والا ایک ہے، عیال دار ہے، اس کی غیبی مدد کروں یہ مجھے محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی 3 چیزیں محبوب ہیں، طاقت کے موافق خرچ کرے اللہ کو محبوب ہے، سمجھا نہیں؟ فاقہ آ جائے تو لوگوں کو کہتا نہ پڑے کہ میں بھوک کی حالت میں ہوں، صبر کرنا اللہ کو محبوب ہے۔ وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْفَاقَةِ، تیسری چیز گناہوں کو یاد کر کے رونا اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ کو کتنی چیزیں محبوب؟ 3 چیزیں محبوب، طاقت کے موافق خرچ کرو اللہ کو محبوب ہے، فاقہ آ جائے صبر کرو اللہ کو محبوب ہے، گناہوں پہ رونا اللہ کو محبوب ہے۔ یہ حدیث جب 4 اماموں کو پہنچی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، جب ان کو پہنچی انہوں نے اپنی 3 چیزیں بیان فرمائی۔ آج تک جو علماء بیان کرتے ہیں انہوں نے اپنی 3 چیزیں بھی بیان کی ہیں۔ آج وہ 3 چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں، حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ، حضرت عبداللہ درخواستی ہمارے خانپور کٹورے کے رہنے والے سرائکی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے علامہ تھے،
جب مدینہ منورہ گئے وہاں درس دیا مسجد نبوی میں تو فر حدیثیں پڑھ رہے تھے، ہزاروں حدیثیں یاد تھی، فر حدیثیں پڑھ رہے تھے۔ عرب دیکھنے لگے، عرب حیران ہونے لگے، عرب کہنے لگے کہ اس دور کا تو یہ ابو ہریرہ ہے، اس دور کا ابو ہریرہ ہے۔ جب ہم گئے ابراہیم یار خان وہاں سے آگے کانپور کٹورا بازار سے گزر رہے تھے، ہم پوچھ رہے تھے بھائی ہمارے درخواست صاحب کے مدرسے جانا ہے، وہاں سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ بازار میں ایسے معتقد تھے، ایسے مرید، ایسے اللہ والے، اتنی محبت کرنے والے، میرے حضرت اتنی عزت احترام کے ساتھ، عزیزو اتنی عزت احترام ایک اللہ والے کا غائبانہ محبت، عقل حیران ہو گیا کہ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں اس اللہ والے سے، اس بوڑھے سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا، میرے حضرت وہ راستے بتا رہے تھے، اس راستے سے جائے۔ عزیزو یہ محبت ہے نا، یہ محبت انشاءاللہ نجات دے دے گی۔ یہ محبت علماء کے ساتھ محبت، نیک صالح لوگوں کے ساتھ محبت انشاءاللہ یہ نجات دے دے گی۔ مرزا چوک پر کوئی گاڑی آئی، اترے، ساتھی آئے، بستر بھی ہے، دور سے آئے، بھائی حاجرہ مسجد جانا ہے، حاجرہ مسجد جانا ہے۔ کوئی ایسا ساتھی ہے کہ ان کو لے کر آ رہا ہے کہ چلو بھائی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ایسا بندہ ہے وہ نماز پڑھتا نہیں، نماز سے دور ہے، لیکن ان کا اکرام کرتا ہے۔ چلو سبحان اللہ، اللہ والوں کا اکرام کرتا ہے، یقین رکھو وہ ایک دن مسجد میں ضرور آئے گا۔ چلو مسجد میں اکرام کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے۔ تو حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، جب مدینہ میں گئے تو وہاں یہ تھی تمنا، تو یہ تھی کہ مدینے میں رہ لو، یہاں ہی قیام کر لو۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہار پر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن مدینہ منورہ میں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جاؤ، پاکستان جاؤ اور عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام کہہ دو۔ تو ارادہ ہی تبدیل کر لیا۔ ارادہ تو تھا مسجد میں مدینہ میں ٹھکانے کا تھا، رہنے کا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جاؤ مدینہ اور بخاری کو میرا سلام کہہ دو۔ جب پاکستان آئے تو اپنے گاؤں نہیں گئے، اپنے گھر نہیں گئے، سیدھے ملتان گئے حضرت بخاری کے پاس۔ تو جب حضرت بخاری کے پاس گئے تو حضرت بخاری سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام دے رہے تھے کہ نانا نے مجھے یاد کیا، نانا نے میرا نام بھی لیا تھا۔ اللہ اکبر، ٹوپی بھی گر گئی حضرت کی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں۔ کون سی؟ توکل علی اللہ، اللہ کے اوپر بھروسہ۔ چاہو رزق کون دے گا؟ رزق کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا۔ بازار میں کتنی دکانیں ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق، چوہلے کو رزق دے رہا ہے۔ آپ دکان کھولیں، ایسا نہ ہو کہ دکان بند کر کے بیٹھ جائیں، دکان بند گیا اللہ مجھے دے گا، نہیں، دکان کھولنا آپ کا کام ہے، گاہک کو بھیجنا اللہ کا کام ہے۔ سمجھا؟ توکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے کہ ان کی دلیں پرندوں کی طرح ہوں گی۔ چونا سبحان اللہ، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ ان کی دلیں پرندوں کی طرح ہوں گی۔ کیا مانا؟ یا تو پتلے ہوں گے، یا تو پتلے ہوں گے، جس طرح پرندے پتلے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یا جس طرح وہ پرندے نکلتے ہیں، صبح نکلتے ہیں اور اللہ کی توکل پر نکلتے ہیں، اللہ رزق دے گا۔ صبح نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آ جاتے ہیں۔ کیا مانا؟ پرندے جس طرح توکل کرتے ہیں، ایسے لوگ پرندوں کی طرح، جو پرندے توکل رکھتے ہیں، ایسے توکل کرنے والے جنت میں داخل ہوں۔ ایک تو آدمی توکل کرے، یہ مجھے محبوب ہے، اور دوسری چیز الشغل بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا مجھے محبوب ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا یہ مجھے محبوب ہے۔ عزیزو یہ کیا زندگی ہماری، غفلت والی زندگی ہم گزار رہے ہیں، نماز کی طرف توجہ نہیں، مسجد کی طرف توجہ نہیں ہے عزیزو، ذکر اذکار کی طرف توجہ نہیں ہے کہ اللہ اللہ کریں۔ یہ بارہا آپ ساتھیوں سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جو ذکر کر رہا ہے وہ زندہ کے مثال ہے۔
जो जिक्र कर रहा है वो बुलंद आवाज से, जो जिक्र कर रहा है वो, जो जिक्र नहीं कर रहा वो मुर्दे की मिसाल है। अल्लाह का नाम नहीं लेता वो मुर्दे की मिसाल है। आप देख रहे हैं वो जिंदा है, नहीं, हकीकत में मुर्दा है। जो हकीकत में मुर्दा है, जो जिक्र नहीं करता वो मुर्दा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अना जलीसु मा मन ज़करनी, जो मेरा जिक्र करता है मैं उसके साथ होता हूँ। अल्लाह फरमा रहे हैं, ये नहीं फरमाया कि वो मेरे साथ होता है, जो जिक्र करता है वो मेरे साथ होता है, नहीं, बल्कि मैं उसके साथ होता हूँ जो मेरा जिक्र करता है। तवज्जो तो करें, अल्फाजों की तरफ निगाह तो करें, समझा नहीं? मैं उनके साथ होता हूँ जो मेरा जिक्र करता है। तो जिक्र एक, समझा नहीं, एक कुव्वत है। तो जिक्र एक रूहानी कुव्वत है अजीजों, एक स्पिरिट है, एक पावर है, समझा नहीं? तो जिक्र करना मुझे महबूब है। कौन क्या फरमा रहे हैं? हज़रत अब्दुल्लाह दरखास्ती रहमतुल्लाह। और तीसरी और आखिरी चीज, मदीने में मेरी मौत हो जाए ये मुझे महबूब है। हज़रत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह को तीन चीजें महबूब, तवक्कल करना, अल्लाह की जात पर तवक्कल करना मुझे महबूब है, समझा नहीं? जिक्र करना मुझे महबूब है, और महबूब मुस्तफ़ा साहब के शहर में मौत आ जाए ये मुझे महबूब है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको